آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی نے کھانے کے اندر زہر ملا کے دے دیا۔ زہر ملانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ مرد تھا یا عورت تھی؟ تو چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں کو عتیق الرحمان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی حیات مبارکہ کے اندر کسی نے کھانے کے اندر زہر ملا کے دے دیا۔ اب زہر ملانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ مرد تھا یا عورت تھی؟ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے ہی پیاری اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے منقول ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور بھی دیگر صحابہ کرام اس روایت کو منقول کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا اور اس کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کچھ حصہ نوش فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ کھانے کے اندر کچھ ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کھانے کے اندر کیا ملایا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کھانے کے اندر زہر کیوں ملایا؟ تو اس عورت کا جواب سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اس لیے ملایا کہ میں یہ چاہتی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ اور ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں فرمایا، صبر کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں دوسرے کو زبان سے، ہاتھ سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح اور کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ ہم اپنے زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف دیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کرواتا چلوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، روزہ کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، چوری کرنا سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، زنا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے کیا؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے، اس زبان سے کڑوے بول بولنا اور یہ کڑوے بول کسی کو تانا دینا، کسی کے عیب چن کر اس کو بتلانا، یہ زبان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ اور اگر اسی طرح کے آپ کو اور بھی بہترین اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کا وزٹ کر لیں، اور ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔